بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے کی پوری زندگی بدل دینے والا سفر ہے۔ حج انسان کو صبر، قربانی، عاجزی، اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جس مسلمان کے پاس مالی اور جسمانی طاقت ہو اس پر حج فرض ہے۔ حج مخصوص دنوں میں بیت اللہ کی زیارت اور مخصوص عبادات ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ عبادت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی انقلاب بھی ہے۔ جب انسان احرام باندھتا ہے تو گویا دنیا کی شان و شوکت چھوڑ کر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی گناہ کیا اور نہ نافرمانی، تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جو شخص خالص اللہ کے لیے حج کرے اور گناہوں سے بچے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج فرض ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، آزاد ہونا، مالی استطاعت ہونا، راستہ محفوظ ہونا، عورت کے لیے محرم کا ہونا۔ حج کی اقسام۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، صرف حج کی نیت کرنا۔ نمبر 2 حج قران، عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ادا کرنا۔ نمبر 3 حج تمتع، پہلے عمرہ ادا کرنا پھر الگ احرام سے حج کرنا۔ آج کل زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ احرام صرف 2 چادروں کا نام نہیں بلکہ ایک مقدس حالت کا نام ہے۔ احرام کی نیت لبیک اللہم حجا، پھر تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، شکار کرنا منع ہے، میاں بیوی کے تعلقات منع ہیں، مرد کے لیے سر ڈھانپنا منع ہے۔ طواف کا طریقہ۔ طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ طواف کے اہم مسائل۔ باوضو ہونا ضروری ہے، حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا سنت ہے، طواف کے دوران ذکر اور دعا کرنی چاہیے، عورتیں ہجوم سے بچیں، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے اور یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ منا کی حاضری۔ 8 ذی الحج کو حاجی منا جاتے ہیں، وہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ذکر اور دعا کی جاتی ہے، عاجزی پیدا کی جاتی ہے۔ یوم عرفہ کی عظمت۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اگر کسی کا عرفات رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ عرفات میں کیا کرنا چاہیے؟ خوب دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رونا اور توبہ کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ قبولیت کا عظیم دن ہے۔ غروب آفتاب کے بعد حاجی مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ رات عبادت میں گزاری جاتی ہے، کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 7 کنکریاں مارنی ہیں، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا ہے، غصے میں نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر کرنا ہے۔ قربانی کا حکم۔ حج تمتع اور قران والوں پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। हलक या कसर, कुर्बानी के बाद मर्द सर मुंडवाएं या बाल कटवाएं, औरतें सिर्फ थोड़े बाल कटवाएं। तवाफ़े ज़ियारत, ये हज का फ़र्ज़ रुकन है। बग़ैर तवाफ़े ज़ियारत हज मुकम्मल नहीं होता। हज के अहम मसाइल। नंबर 1, ख़वातीन के मसाइल। पर्दे का एहतमाम करें, हजूम से बचें, हैज़ की हालत में तवाफ़ न करें। नंबर 2, बीमार अफराद व्हील चेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुद रमी न कर सकें तो वकील बना सकते हैं। नंबर 3, भूल चूक। हज के दौरान आम गलतियाँ: तस्वीरों और वीडियोस में मशगूल रहना, दूसरों को धक्के देना, फजूल गुफ्तगू करना, नमाजों में गफलत करना, सब्र न करना। हज का असल मकसद: हज सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि गुनाहों से तौबा, नफ्स की इस्लाह, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना, उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद का दर्स है। जब लाखों लोग एक लिबास में जमा होते हैं तो मालूम होता है कि ना कोई अमीर बड़ा, ना कोई गरीब छोटा, सब अल्लाह के बंदे हैं। हज के बाद ज़िंदगी: असल कामयाबी ये है कि नमाज पाबंदी से पढ़ी जाए, गुनाहों से बचा जाए, हलाल रिज़्क कमाया जाए, अखलाक बेहतर बनाए जाएं। हज की कबूलियत की निशानियाँ: इबादत में इजाफ़ा, गुनाहों से नफ़रत, आजिज़ी पैदा होना, दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र। हज के बारे में हदीस है कि एक उम्रा दूसरे उम्रा तक के गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत है। हज ज़िंदगी का अजीम तरीन सफ़र है। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अपने घर की हाज़िरी अता फरमाए। आए दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें हज मबरूर नसीब फरमा, हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपनी रज़ा अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।